خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قرآن مقدس میں سب سے زیادہ جس پیغمبر کا ذکر ہے اس پیغمبر کا نام موسیٰ علیہ السلام. اور مسلمان نماز بعد میں پڑھ، روزہ بعد میں رکھ، جہاد بعد میں کر، صدقہ اور خیرات بعد میں دے، پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کر. تیرا نبی اور ولی اور صالحین کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ اس لیے میں کہا کرتا ہوں اور پھر کہتا ہوں، اس قرآن کو اپنی زبان میں پڑھ، اللہ کی قسم انشاءاللہ تم مشرک کبھی نہ رہے. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى۔ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ہے۔ جس دل میں قرآن مقدس کی کوئی آیت کریمہ نہیں ہے وہ دل قبرستان ہے، وہ گھر ویران ہے۔ جس گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت نہیں کی جاتی، بدقسمتی ہے، امت کی اکثریت آج دنیا کی ہر کتاب پڑھنے اور پڑھانے کے لیے تیار ہے۔ اگر تیار نہیں تو اس قرآن مقدس کو اپنی زبان میں پڑھنے کے لیے اکثریت اس امت کی تیار نہیں۔ قرآن ہر گھر میں موجود ہے۔ کہاں پر اعلیٰ قسم کے کپڑے میں لپیٹ کر اونچی جگہ پر رکھا ہوا نظر آتا ہے۔ ہاں اچانک گھر میں کسی کو دورہ پڑ جائے، جنات اس پر اثر کر جائیں، قرآن مقدس یاد آ جاتا ہے کہ چلو اس کو اٹھاؤ اور اس کی ہوا اس عورت کو دو، اس مریض کو پہنچاؤ۔ یا بیٹی دلہن بن کر گھر سے نکل رہی ہے، یہ قرآن کو ماننے والے ان کی اکثریت اس قرآن مقدس کے سائے میں اس کو گھر سے بھیج رہے، اور دیہات کے اندر بالخصوص کوئی جانور بیمار ہو جائے تو اسے قرآن کے سائے کے نیچے سے گزار دیا جاتا۔ علماء سو اس قرآن مقدس کو تعویذوں کی شکل میں لکھ کر ناپاک عورت کے ناف پر باندھ دیتے ہیں، حتیٰ کہ ان آیات کو بچے کی پیدائش کے وقت اس عورت کے ران پر باندھ دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن اس لیے تو نہیں آیا تھا، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ ہمارا دستور ہے، ہمیں دنیا میں زندہ رہنے کا سبق دیتا ہے، اپنے مالک کا تعارف کرواتا ہے۔ یہ قرآن جس کے ساتھ ہم یہ بدسلوکیاں کر رہے ہیں کہ سود کے کاروبار کو چلانے کے لیے قرآن کا تعویذ لکھا جاتا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے، میں یونیورسٹی میں پڑھا کرتا تھا، 11 بجے کے قریب میں نے مدرسے کے طلباء کو دیکھا قرآن مقدس کو ہاتھ میں اٹھائے ہوئے قرآن خوانی کے لیے جا رہے۔ میں اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتا ہوں، ہمارے کالج کے بالکل سامنے ایک دکان کھلی ہے، اس دکان میں قرآن مجید کی تلاوت کے لیے مولوی اور اس کے طلباء داخل ہو چکے ہیں اور قرآن خوانی شروع کر دی گئی ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے اس دکان کا ٹائٹل کیا تھا؟ انڈیا اور پاکستان کی گندی فلموں کی ویڈیو سینٹر۔ اس کی برکت کاروبار کے عروج کے لیے اس قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ ہمارے اسلام آباد کے گولڑا کے اندر یہ حالات بھی دیکھے کہ جس کا کوئی شخص مر گیا ہے
اس نے قبر کے اوپر ٹینٹ لگا کر مولوی کو 24 گھنٹے کے لیے باندھ دیا ہے کہ یہاں بابے کی قبر پر قرآن کی تلاوت کر۔ کیا قرآن اس لیے آیا تھا؟ قرآن کس لیے آیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے جسے مکہ کے لوگ پیغمبر کے خلاف کر دیتے ہیں کہ یہاں ایک شخص ہے، چوراہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر آنے والے کو خبر دے رہے ہیں کہ ہماری بستی میں ایک شخص، اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ وہ جادوگر ہے، بھائیوں میں جدائی کروا دیتا ہے، ماں باپ میں لڑائی کروا دیتا ہے، بہن بھائیوں میں فساد کروا دیتا ہے۔ تم ہماری بستی میں آئے ہو، ہم تمہیں پہلے ہی خبر دے رہے ہیں، پہلے ہی بتلا رہے ہیں کہ اس کی کوئی بات تمہاری کانوں میں مت پڑے۔ اسے اتنا بھرا جاتا ہے کہ وہ اپنے کانوں کے اندر روئی ڈال لیتا ہے کہ مبادا کوئی آواز نہ آ جائے اور میرا خانوادہ تباہ نہ ہو جائے۔ کیا دیکھتا ہے؟ جب بیت اللہ کے طواف کے لیے آتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ خیال آیا کہ تو سمجھدار آدمی ہے، اپنی بستی کا سردار آدمی ہے، شاعر ہے، یہ تو نے کیا حرکت کی ہے؟ اگر کوئی یہ شعر پڑھے گا تو سمجھدار آدمی ہے، تجھے خبر ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، کہا لوگ کہتے ہیں آپ کو جنات کا اثر ہے، آپ کوئی ایسی ویسی گفتگو کرتے ہیں، آپ پریشان رہتے ہیں، اور لوگوں کہنے لگا میں آپ کا علاج نہ کر دوں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گفتگو سننے کے بعد کہتے ہیں تم نے اپنی سنا لی، اب میری بھی سن لو۔ کیا سنایا تھا؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی میں نے ایسا کلام نہیں سنا، مجھے دوبارہ سناؤ کیا کہا تھا؟ آپ نے پھر تلاوت کی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ 3 مرتبہ قرآن مجید کی یہ تلاوت سنی اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، ہاتھ بڑھائیے اور کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان کر لیجیے۔ یہ قرآن اتنی تاثیر رکھتا ہے، یہ قرآن توحید کا پیغام ہے۔ میں نے شاید پہلے درس میں کہا تھا یہ قرآن یا تو توحید کا پیغام دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا اہل شرک کی بے کنی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا اہل توحید کو جنت کا پیغام سناتا ہوا نظر آ رہا۔ میں کہا کرتا ہوں اہل ایمان سے کہ اس قرآن مقدس کو، اس کا ایک ورقہ، ایک صفحہ، ایک آیت کریمہ اپنی زبان میں پڑھیے رب کیا کہتا ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ توحید کا پیغام ہے کہ کائنات میں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی عالم الغیب نہیں ہے، کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں ہے، کوئی کشتیوں کو پار لگانے والا نہیں ہے۔ آج ہمارا عقیدہ ایک گندے سے گندے پلیت انسان پر،
اور اعلیٰ سے اعلیٰ عمدہ انسان پر. کیا ہے؟ یہ نبی ہے، یہ اللہ کا پیغمبر ہے. یہ کون ہے؟ یہ اللہ کا نبی ہے. کیا صفات ہے؟ یہ عالم الغیب ہے، یہ مختار کل ہے، یہ جو چاہتا ہے کر لیا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے نواز دیا کرتا ہے. ہمارا عقیدہ یہ کون ہے؟ یہ نانگے شاہ ہے جسے کپڑوں کی تمیز نہیں ہے. اس کے بارے میں بھی یہی عقیدہ. اور آؤ اہل ایمان، میں نے قرآن مقدس یہاں کھولا ہے، آپ کے سامنے کھولا. جو صفحہ اور جو آیت کریمہ کہو گے میں کہا کرتا ہوں رب کی توحید کا پیغام نظر آئے گا. کھولتے ہی آیتیں کیا آئی؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. پہلے یہ فیصلہ کر نماز سے پہلے. بیماری کیا ہے؟ نوافل پر زور ہے، تہجدوں پر، مساجد اور مدارس کے قیام پر، خیرات اور صدقات پر، کسی غریب یتیم کی کفالت پر. یہ نہیں خبر کہ ان اعمال کی بنیاد کیا ہے. یہ سورت طٰہٰ ہے. رب پہلے توحید کا پیغام دیتا ہے کہ عبادت میری ہوگی، اور پھر عمل کی دنیا ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. نماز کو قائم کر. اعمال بعد میں ہے. یہ عقیدہ بنائیے اہل ایمان، توجہ سے سن لیجئے. یہ عقیدہ بنا لیجئے کہ جو صفات رب کریم کی ہیں کائنات میں کسی انسان کی نہیں ہو سکتی. کسی کو نہیں خبر کیا ہونے والا ہے. یہی قرآن مجید ہے. رب ایک پیغمبر کا ذکر کر رہے ہیں. میں شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں. میرے علم کے مطابق قرآن مقدس میں سب سے زیادہ جس پیغمبر کا ذکر ہے اس پیغمبر کا نام موسیٰ علیہ السلام. سب سے زیادہ. اللہ کیا کہتا ہے اور یہ عوام کیا کہتی ہے؟ عوام کی اکثریت کا کیا عقیدہ ہے؟ نبی کو تو پہلے ہی خبر تھی کہ میں نبی ہوں. اسے تو پہلے ہی پتا تھا. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ رب اپنے ایک بندے سے پوچھ رہا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ. اے موسیٰ علیہ السلام تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا رب نہیں جانتا تھا؟ رب جانتا تھا. کیا موسیٰ علیہ السلام کو خبر تھی؟ خبر تھی. سوال دیکھیے توحید کا پیغام کیسے ہے. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ. اے موسیٰ علیہ السلام تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ دائیں ہاتھ میں کیا چیز پکڑی ہوئی ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايِ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ. کیا کہہ رہے ہیں؟ اے رب کریم میرے ہاتھ میں تو ڈنڈا ہے، عصا ہے. کیا کرتے ہیں؟ خود ہی بتلا رہے ہیں. ایک عصا ہے، لکڑی ہے. اتوکع علیہا، تھک جاتا ہوں تو ٹیک لگا لیتا ہوں. وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور اپنے جانوروں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، کچھ اور فائدے بھی ہیں. اب اللہ نے سوال کیا، پیغمبر نے جواب دیا. اب مالک دیکھو پیغمبر کو کیا کہہ رہے ہیں. جب تیرا ایمان اور عقیدہ اور عمل یہ ہے، یہ تو ایک ڈنڈا ہے اور اس کے یہ کام ہے. مالک کہتا ہے قال القیھا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام اس ڈنڈے کو ہاتھ سے چھوڑ زمین پر گرا دے. گرا دیا. فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. اچانک پیغمبر کیا دیکھتے ہیں؟ وہ تو ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا.
کیا پیغمبر کو خبر تھی؟ پیغمبر سے پہلے پوچھا، پہلے اہل شرک کے عقیدے کی بیعت کیوں نہیں کروائی؟ کہ پیغمبر کو تو ہر چیز کی خبر ہے، وہ تو ہر چیز جانتے ہیں، وہ تو پہلے سے بھی جانتے ہیں، آگے کیا ہونا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ پہلے پوچھا یہ بتلاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ پیغمبر نے اعلان کر کے کہا ڈنڈا ہاتھ کے اندر ہے، عصا، اعلان کروا دیا۔ گویا پیغمبر کو خبر نہیں تھی، پیغمبر کو پتا نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ جب کہا ڈال، ڈالتے ہی مالک نے اس کو اژدہا بنا دیا۔ عقیدہ کیا ثابت ہوا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ کہ پیغمبر کو بھی خبر نہیں ہوتی کیا معجزہ ہونے والا ہے۔ معجزہ دکھانا اللہ کا کام ہے، ہاتھ نبی کا ہوا کرتا، معجزہ رب دکھایا کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو کہہ دیا تھا کہ میرے ہاتھ میں تو یہ ڈنڈا ہے، جب یہ اژدہا بنا اب پریشان ہے۔ وہ تو ڈنڈا تھا جو گرایا تھا، اژدہا کو ہاتھ کیسے ڈالوں؟ اب یہ خبر نہیں کہ جو ہی تو اس کو ہاتھ ڈالے گا رب دوبارہ اس کو عصا بنا دے گا۔ تم کہتے ہو نبی عالم الغیب ہے، تم کہتے ہو سید کے سین کو سلام وہ سب کچھ جانتا ہے، تم کہتے ہو یہ کدو شاہ سب کچھ جانتا ہے، ہمارے پیر اور بزرگ رات کے وقت سب کچھ دیکھ لیا کرتے ہیں، وہ جہاں پر بھی ہو ان کا ہاتھ ہمارے سروں پر ہوا کرتا ہے۔ اور مسلمان نماز بعد میں پڑھ، روزہ بعد میں رکھ، جہاد بعد میں کر، صدقہ اور خیرات بعد میں دے، پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کر۔ تیرا نبی اور ولی اور صالحین کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں اور پھر کہتا ہوں، اس قرآن کو اپنی زبان میں پڑھ، اللہ کی قسم انشاءاللہ تم مشرک کبھی نہ رہے گا، عقیدہ توحید کا تجھے فہم آ جائے گا۔ اور مالک نے کہا تھا، اپنے نبی کے ذریعے اعلان کروایا تھا، من شاہد اللہ الہ الا اللہ وان وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل رواہ البخاری۔ عالم الغیب تو رب کی ذات ہے۔ یہی گفتگو یہاں سے چلی، پیغمبر کو نہیں خبر۔ پھر تیرے جیسے بھی عمل ہوں گے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، مالک تجھے ایک دن ضرور جنت کا مالک بنا دے گا۔ اب پیغمبر نے دیکھا اژدہا، یہاں کیا کہتے ہیں؟ بڑی سرکار کی بیعت کر۔ اور پچھلے دنوں کی بات ہے، میرے چھوٹے بھائی جسے آپ جانتے ہیں توصیف الرحمان راشدی، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، مجھے نیٹ پر دکھا رہے تھے ایک مرے ہوئے انسان سے ایک زندہ انسان بیعت لے رہا تھا، مر گیا ہے کفن کے اندر، دفن کرنے کی تیاریاں ہیں، لیکن بیعت ہوا نہیں، بے مرشدہ تھا ان کے عقیدے کے مطابق۔ وہ مرے ہوئے کا ہاتھ پکڑ کر بیعت لے رہا ہے، تو میرا مرید ہے اور کل حشر میں تجھے پہچان لوں گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یہاں پیغمبر کو کیا کہہ رہے ہیں رب؟ قال خذها ولا تخف، قال خذها، اس اژدہے کو پکڑ، ولا تخف، مت ڈر۔ اگر نبی کو خبر تھی تو ڈرتا کیوں ہے؟ اگر ڈرتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے نبی کو خوف ہے انسان ہونے کے ناطے کہ ہاتھ ڈالا کہیں کاٹ نہ کھائے گا۔ قال خذها ولا تخف۔ اور ایک اور مقام پر رب کیا کہتے ہیں؟ جو ہی ڈنڈا ڈالا اللہ کے پیغمبر دوڑ پڑے، پیچھے مڑ کر نہ دیکھا کہ اتنا بڑا اژدہا۔ تم کہتے ہو ولیوں کو ساری خبر ہے، بیٹا اور بیٹی کی خبر ہے۔ وہ اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے نا اپنی کتاب کے اندر، میری یہ کتاب ہے پردہ اٹھتا ہے، میں نے اس کا پردہ اٹھایا ہے،
उससे पूछा तूने ये अरवाह सलासा लिखी है? उसमें बुजुर्ग से पूछा तुम्हें कैसे खबर हो जाती है? तुम कह देते हो बेटा होगा और बेटी होगी। कहा जो ही औरत सामने आती है उसके अंदर की हर स्क्रीन मेरे सामने आ जाती है, मैं देख कर बतला देता हूं। और यह पैगंबर है, मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह है, जिससे रब कलाम कर रहा है, जिसने अपने रब को कहा था मैं तुझे सामने देखना चाहता हूं। ऐसा पैगंबर हाथ डालते हुए वला तखफ, मत डर, खौफ नबी के अंदर है कहीं ये काट ना खाएगा। नतीजा क्या निकला? नबी को खबर नहीं, हाथ डालते ही रब इसको दोबारा आसा बना देगा। तुम कहते हो आलिमुल गैब है, तुम कहते हो ये तो कहां से कहां देख लेता है। सनुईदुहा सीरतहल ऊला, साथ कहा जो ही है मूसा तू हाथ डालेगा, सनुईदुहा सीरतहल ऊला, हम दोबारा इसे तेरा डंडा बना देंगे। खाली ये नहीं कहा कि हाथ डाल ले बस, नहीं, पैगंबर तो डर गए थे। अगर डर गए थे नतीजा क्या निकला? पैगंबर इंसान हुआ करता है, इंसान खौफ खाया करता है ऐसी उन चीजों से। और रब आलिमुल गैब, सनुईदुहा सीरतहल ऊला, ऐ पैगंबर जो ही तो हाथ डालेगा तेरा रब का वादा है दोबारा तेरा आसा बन जाएगा। फिर आलिमुल गैब कौन हुआ? इस कुरान को पढ़ा कर इन मुरीदों और पीरों के जाल से बाहर निकल और अल्लाह के कुरान की तिलावत कर। वज़मुम यदका इला जनाहिका तखरुज बैज़ा मिन गैरि सू आयतन उखरा। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, हम क्या कहते हैं, हमारे अखबारात क्या कहते हैं, हमारा मीडिया क्या कहता है? कहता है जो चाहो मांगो, जो चाहो मांगो। और आप देखते नहीं फुटपाथ के ऊपर अकीदे बिक रहे होते हैं, फुटपाथ पर, आए हाय, फुटपाथ पर अकीदे। क्या कहेंगे? जनाब हाथ देकर बतलाइए मेरी किस्मत में क्या लिखा है। अगर कोई कहे तेरी किस्मत में धूप में जलना और घोड़ों की लीदे खाने लिखा है, और मेरी किस्मत तू बतला रहा है, तू देखकर कहता है। और मैंने कहा था पाकिस्तान के कोने कोने में, और आज भी कहता हूं, लाओ अपने जितने नजूमी बड़े से बड़ी सरकार जो कहते हैं 40 साल तक कुटिया में चिल्ला काटता रहा, इसके मुअक्किलीन का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मेरी किस्मत में देखकर बताए। एक ही सवाल मैं पंजाब में भी करता हूं, सिंध में भी करता हूं, अपने इलाके के अंदर। सवाल क्या है? हाथ में मेरे जूता और कमर के पीछे, और नजूमी के और पीर और बुजुर्ग और दरवेश और पहुंचा हुआ, उसे कहता हूं बतला इन लकीरों को देखकर जूता तेरे बुत्थे पर लगेगा कि नहीं लगेगा? बतला, सवाल मेरा है, जवाब तूने देना है। अगर तू ये कहे नहीं लगेगा मैं तेरा मुंह सुझा दूंगा, अगर तू कहेगा लगेगा तो मैं मारता नहीं। किस्मत देखकर बतला, तेरी किस्मत का फैसला होना है, ले जाओ मुझे। और इसे क्या खबर है, उसे क्या खबर? अगर उसे कुछ खबर होती वो अपना कोई अच्छा कारोबार, अच्छी दुकान न सजा लेता, उसे धूप में जलना ही नसीब होता। दुनिया में भी आदाब, आखिरत में भी आदाब। कहा ऐ पैगंबर अपना हाथ डाल बगल के अंदर, ये रब कह रहा है, पैगंबर को खबर नहीं। पैगंबर का हाथ तो पहले भी लगता था, पहले भी जिस्म पर मलते थे। और यहां यह बदअकीदा इंसान कहता है जो चाहो मांगो, महबूब तुम्हारे कदमों में एक तावीज। और पिछले दिनों फैसलाबाद में जा रहा था, एक रक्शे के ऊपर बैक स्क्रीन पर कुछ ऐसी चीज देखी, सुभान अल्लाह। अपनी गाड़ी को मैंने आहिस्ता किया, क्योंकि हम खतीब लोग हैं, हम तो तलाश करते फिरते हैं इन मुशरिकों की बिदआत। वो रक्शा आगे आ गया, उस पर लिखा हुआ था बैक स्क्रीन पर, ना कोई तावीज ना कोई दम, ना कोई तावीज ना कोई दम, बुजुर्ग के पास बैठने से ही शिफा मिल जाती। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।
بیٹھنے کا ہی کمال. اور میں نے کہا کیا یہ میرے محمد سے بڑھ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ محمد کریم گود کے اندر بیٹا ہے، جان نکل رہی ہے، بیوی کہہ دیتی ہے اللہ کے نبی اس کو گود میں لیجیے. ہائے ہائے کیا کہتے ہیں؟ ان العین تدمع، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل غمگین ہے، لیکن رب کی توحید کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتی. وہ جو چاہتا ہے کرتا، وہ عالم الغیب بہتر جانتا ہے اس نے زندہ رہنا تھا کہ نہیں. کہا اپنا ہاتھ ڈال، اپنا ہاتھ ڈال، اللہ چمکتا ہوا بنا دے گا. یہ دو بڑی بڑی نشانیاں، لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، بڑی بڑی چوٹی کی نشانیاں ہیں، ہم تجھے دکھا رہے ہیں، تیرے ساتھ یہ موعظے دے دیے ہیں، اب تو کیا کر، گھر بیٹھ جا. جی میں تو اہل حدیث ہو گیا ہوں، مجھے شاہ صاحب بڑی سمجھ آ گئی ہے، بس اب لوگوں کو جی وہ جہاں لگے ہیں ٹھیک لگے. یہی کہتے ہو نا، کسی کے مسلک کو مت چھیڑو، اپنے مسلک کو مت چھوڑو. یہ گندے عقیدے کی بات ہے، اور یہ پیغمبر ہے اکیلا. اللہ کیا کہتے ہیں؟ اذهب الى فرعون انه طغى. اب گھر میں نہیں بیٹھنا، اب چلو. اللہ کس کے پاس؟ کہا وقت کے فرعون کے پاس، جس کا دعویٰ یہ ہے انا ربکم الاعلی، جو یہ کہتا ہے پالن ہار میں ہوں، لجپال میں ہوں، غریب نواز میں ہوں، بندہ نواز میں ہوں، خزانے میں تقسیم کرتا ہوں، اولادیں میں دے دیا کرتا ہوں، بیٹے اور بیٹیاں میرے در سے ملا کرتی ہیں، چلو اس کے پاس. ہم کیا کہتے ہیں؟ شاہ صاحب وہ تو بہت سارے لوگ ہیں، بڑے حالات خراب ہیں. ہائے ہائے ہائے، اے مسلمان، تیری اس دیوار پر اگر پڑوسی گارڈر رکھ لے تو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تیرے زمیندار کا اتنا سا زمین کا حصہ اپنی کسی سے کاٹ کر اپنے حصے میں ملانا چاہے تو خون کی ندیاں اور عدالتوں میں کھڑا کر دیتا ہے. میرے ہوتے ہوئے میرا گھر پر تو قبضہ کرے. اے اہل ایمان، یہ قرآن تو تمہارا تھا، تم اس کے وارث تھے. یہ قرآن تمہاری کتاب، یہ ہمارا نصاب ہے. ہم کہیں ہم تو چند ہیں. اور لوگوں توجہ سے سن لو، پلے باندھ لو. نبی اکیلا ہی آیا کرتا ہے، جب جایا کرتا ہے تو سینکڑوں نہیں ہزاروں مسلمان ہوا کرتے ہیں. اکیلے ہو اپنے محلے کے اندر، اپنی بستی اور کمپنی کے اندر، اپنے کمرے کے اندر، وہ اپنے شرک کی دعوت دے رہا ہے اور تو خوف کھا رہا ہے. ایک ننھی سی جان ہے نا، کیا خیال ہے جہاز فضا کے اندر کرش نہیں ہو جاتے؟ کیا پٹڑی پر چلنے والی ٹرینیں ٹکرا نہیں جاتی؟ کیا روڈ پر چلنے والی گاڑیاں ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے؟ کیا موت گھر کے اندر اگر بند محل میں بیٹھ جاؤں مجھے موت نہ آئے گی؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم چوٹی کے محلات کے اندر جمع ہو جاؤ، موت سے نہ بچ سکو گے. کتنی خوش قسمتی ہو اگر موت آئے تو رب کے دین کے لیے آئے، رب کی توحید کے لیے آئے، لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہوئے، لوگوں کو یہ پیغام سناتے ہوئے کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی عالم الغیب نہیں ہوا کرتا. یہ تو بزرگ ہے، یہ تو درویش ہے، یہ تو نیک ہے. اگر نبی بھی ہو اور نبیوں کا سردار محمد کریم ہی کیوں نہ ہو، عالم الغیب صرف رب کی ذات. کیوں اللہ قرآن میں کہتا چلو اب دعوت کا کام کرو؟ یہی تو قرآن ایک اور مقام پر کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دعوت کا کام کیسے؟ اپنے اپنے انداز ہے. چھوٹی سی کیسٹ خرید کر کسی کو سننے کے لیے دے دی، کسی کو سی ڈی اور کتابچہ دے دیا، کسی کو کہا ہے
آج کا کرایہ میں تیرا بھرتا ہوں، کھانا بھی کھلاؤں گا، آؤ آج شاہ صاحب کا درس ہونا۔ اپنے اپنے طریقے اس دعوت میں حصہ ڈالیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ فرعون کو، وقت کے بادشاہ کو، کفر کے طاغوت کو رب کا تعارف کروانا ہے، اب کیا کہتے ہیں؟ کون تھے؟ کلیم اللہ، صاحب شریعت پیغمبر، کیا کہتے ہیں؟ وہی توحید۔ دیکھیے قرآن مجید ہے، گھر جا کر پڑھ لیجئے۔ کون؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا کہ اب خطاب کرنا ہے، دلائل دینے ہیں، رب کا تعارف کروانا ہے، قال موسیٰ کیا کہتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری۔ رب، یاد ہے پہلا درس میرا، میں نے کہا تھا پکارو تو ایک رب کو پکارو، رب اشرح لی۔ اب کیا کہتے؟ فلاں کے وسیلے اور طفیل اور صدقے سے یا اللہ یوں کر دے، لا حول ولا قوت۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ ہی کھول دے۔ اللہ ان کلمہ پڑھنے والوں سب کا جن کا عقیدہ خراب ہے سینہ کھول دے، اللہ جن کا سینہ کھول دیا ہے انہیں استقامت عطا کر دے۔ یہ پیغمبر ہے، مانگ کس سے رہا ہے؟ اللہ سے۔ یہی تو توحید ہے۔ تو مانگتا کس سے ہے؟ اے مولا علی، اے شیر خدا، میری کشتی پار لگا دے۔ تو کس سے مانگتا؟ تیرا سوال کس سے ہوتا؟ تو کس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا؟ اور یہ پیغمبر جو ہی دعوت کے لیے، داعی بننے کے لیے کہا گیا کہ اب گھر میں نہیں بیٹھنا، اس توحید کا پیغام سناؤ، سب سے پہلے کہتے رب اشرح لی صدری۔ اللہ تو سینہ کھولنا چاہے تو ہی کھول سکتا ہے، تیرے سوا کوئی کھول نہیں سکتا۔ ویسر لی امری، اللہ میرے اس کام کو آسان کر دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہ میری زبان کی گرہ کو بھی کھول دے۔ آئے آئے، کس سے مانگا؟ رب کریم سے مانگا۔ وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری۔ ہائے ہائے ہائے، عائشہ نے کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہا، کہا دنیا میں اگر کسی بھائی نے اپنے بھائی کو نفع پہنچایا تو وہ ایک ہی شخص ہے، وہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اے رب سے کیا مانگا؟ میرے بھائی کو وزیر بنا دے، میرے بھائی کو دنیا کا بادشاہ بنا دے، میرے بھائی کو مال و متاع دے دے، فرعون کی حکومت دے دے۔ نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ جیسے تو نے مجھے نبی بنایا ہے میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے۔ اے اہل ایمان، یہاں بڑا باریک نقطہ، لطیف نقطہ ہے۔ یہ پیغمبر ہے اور اپنے بھائی کے لیے رب سے کیا مانگ رہا ہے؟ دین۔ تیرا بھائی جہنم میں جائے، میرا بھائی دوزخ میں جلے اور میں اس کے ساتھ شراکت رکھوں، کاروبار ہو، رشتہ داریاں ہو؟ نہیں، اگر مجھے اپنے بھائی کا سچا احساس ہے کہ یہ میری ماں جایا بھائی ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا مرشد رہبر ہے، یہ میرا مدیر ہے، ان کا عقیدہ خراب ہے تو رب سے بھی کہ اللہ اس کو مسلمان کر دے اور خود بھی محنتیں کر۔ دیکھو اللہ نے پھر کیا کہا جب رب سے مانگا، جب توحید کا اقرار کیا، کہا اللہ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ اللہ جب تو میرے بھائی کو وزیر نبی بنا دے گا، میرے معاملے میں شراکت دے دے گا، اللہ ہم دن رات پھر تیری تسبیح ہی پڑھیں گے۔ اور ہماری تسبیح کون سی ہوتی؟ اکھا جی وہ بچہ نہیں ہو رہا، پیر صاحب 4 سال ہو گئے ہیں اولاد ہی نہیں ہوتی۔ اچھا، انہیں کہا صبح صبح اٹھ کر پڑھا کر یا علی یا علی یا علی یا علی، وظیفہ کیا۔ آئے ہائے ہائے، کئی نسبحک کثیرا۔ اے مومن رب کو یاد کرتا ہے، مشرک مردوں کو یاد کرتا ہے، یہ فرق ہے۔ اب تجھ پر نمازیں فرض نہیں جی، میں 5 وقت با جماعت نماز پڑھتا ہوں، بیکار ہے۔ تجھے پتہ ہی نہیں تسبیح کس کی ہوگی، ذکر کس کا ہوگا، نام کس کا اونچا ہوگا،
رکوع اور قیام کس کے آگے ہوگا تجھے خبر ہی نہیں. تو 5 چھوڑ 100 نمازیں پڑھ لے, 100 رکعت نفل کی نیت باندھ لے, سارے سجدے بیکار, یہ پیشانی پر بنے ہوئے محراب بیکار. کیوں؟ تجھے پتہ ہی نہیں عالم الغیب کون ہے, تجھے خبر ہی نہیں. اب رب نے کیا کہا جب مانگ لیا رب سے؟ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ, اے موسیٰ جو مانگا تھا میں نے سارا ہی دے دیا. ہائے ہائے, سنی کہ نہیں سنی؟ لوگ کیا کہتے شاہ صاحب اللہ نیکوں کی سنتا ہے, اور ہم تو اتنے گناہگار ہیں ہماری اللہ نہیں سنتا. ہم پھر ان بزرگوں کو کہہ دیتے, یہ بزرگ ہماری چٹھی ہمارا خط اوپر پہنچا دیتے. سبحان اللہ, سبحان. یہ عقیدہ بھی گندا عقیدہ ہے. رب کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ سنتا نہیں, وہ ہر ایک کی سنتا ہے, ہر ایک کی سنتا ہے. کہتے ہیں ہم تو بڑے گناہگار ہیں, نیکوں کی رب سن لیتا ہے, انہوں نے بڑی محنتیں کی, ریاستیں کی, ہم ان کو کہہ دیتے ہیں. سبحان اللہ. آئیے, نوح علیہ السلام نیک ہے کہ نہیں؟ نیک تھے کہ نہیں؟ اللہ کا پیغمبر ہے. آدم ثانی ہے. سبحان اللہ. بڑا لمبا واقعہ ہے میرے موضوع سے متعلقہ, جو قرآن مجید کی یہ آیات ہم پڑھ رہے ہیں ان سے متعلقہ. آخر کیا ہوا؟ نوح علیہ السلام کشتی میں سوار, چرند پرند کے جوڑے سوار, اہل ایمان 70 72 70 80 کے درمیان, مختلف روایتیں ہیں. اتنے سے وہ بھی سوار, سامنے بیٹا. پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ سوار ہو جا, آ جا ہمارے ساتھ. کہتا نہیں, وہ پہاڑی شاہ ہے, وہ پہاڑی ہے سامنے. ساوی الی جبل یعصمنی من الماء, مجھے یہ پہاڑ بچا لے گا. یہی تو تم کہتے ہو مجھے علی بچا لے گا, وہ تمہارا ہی تھا. یہی تو تم کہتے ہو ہمیں یہ بزرگ بچا لیں گے. اب باپ کی محبت بیٹے کے بارے میں کہا آج کوئی نہیں بچا سکتا, آج وہی بچے گا جس کو رب بچائے گا. آخر بیٹا تھا, بیٹا لگا ڈبکیاں کھانے. نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے. ہائے ہائے, کون نوح؟ سبحان اللہ. 950 سال رب کی توحید کا پیغام دیتا رہا, ایسا جلیل القدر پیغمبر. ایک ہی سوال کیا تھا نا چھوٹا سا, یا اللہ میرا بیٹا, میری اولاد میرے ہی سامنے موت کے منہ میں. ہائے ہائے ہائے, رب نے کیا کہا؟ یا نوح انہو لیس من اہلک, یہ تیری اولاد ہی نہیں. انہو عمل غیر صالح, اس کے اعمال یہ ہے یہ پہاڑی کی عبادت کرتا ہے, بتوں کو پوچھتا ہے. اے نوح علیہ السلام کی رب نے سنی کہ نہ سنی؟ مانی. جو کہتے ہیں ہماری سنتا نہیں, ان کی موڑتا نہیں. اے یہ تیرے اولیاء, یہ تیرے مردے فقیر درویش کیا نوح علیہ السلام سے بڑے ہیں؟ نوح علیہ السلام کی رب نے سن کر انکار کر دیا, کہا نہیں, انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. کبھی دوبارہ یہ سوال نہ کرنا کیونکہ تجھے اس کا پتہ ہی نہیں ہے. ما لیس لک بہ علم, وہی بات کہ عالم الغیب کون؟ اللہ. یہی بات کہی جا رہی ہے. کہا جو تو نے مانگا تھا, قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ ولقد مننا علیک مرۃ اخری. وہ یاد کر, وہ نعمتیں. ہائے ہائے, کیسے توحید رب سمجھاتا ہے. کون سی نعمت؟ اذ اوحینا الی امک ما یوحی, ہم نے تمہاری ماں کی طرف وحی کی تھی. وحی الہام, القاء. نبیہ نہیں تھی, کوئی عورت نبیہ نہیں ہے. ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یاخذہ عدو لی وعدو اللہ. اے موسیٰ وہ وقت بھی یاد کر. ہم کہتے ہیں ہاں, سائیں کے سامنے تو اونچا بولنا بھی گناہ.
وہ ہمیں یاد ہے جب اللہ نے ہمیں مسلمان کیا. ہمارے بھائی تھے پھوپھی ذات، سگے پھوپھی کے بیٹے اقبال شاہ اور فضل شاہ، ان کا ایک پیر ہے کوہاٹ کے اندر، زندہ پیر ہوتا تھا. میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ کو کہنے لگے یہ تو بڑے بیکار ہو گئے ہیں، کافر ہو گئے ہیں، فلاں ہو گئے ہیں، ان کو میں اپنے پیر کے پاس لے جاتا ہوں، بس وہاں کا لنگر کھائیں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے. بڑے بھائی ڈاکٹر طالب الرحمن حافظہ اللہ کہنے لگے، کیونکہ سب سے بڑے تھے خاندان میں بھائیوں میں، کہا چلیے ہم سوال کریں گے یہ بیعت کا سلسلہ کہاں سے آیا. ہو توبہ توبہ. کہتا ماموں جی یہ تو بڑے گستاخ ہیں، یہ مجھے بھی بیعت سے نکلوائیں گے، میں ان کو نہیں لے کر جاتا. ہائے ہائے ہائے، یہی تو سوال ہم کرتے ہیں. چلو دنیا کے کسی کونے پر، اجمیر ہو یا اجمیر، ہمیں لے کر چلو. مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہے. پہلا حق یہ ہے جب وہ یہ کہے السلام علیکم، سننے والے کو وعلیکم السلام. اگر تمہارا بابا جواب دے دے تم سچے، اگر جواب نہ ملے تو اہل حدیث سچے، قرآن سچا، رب کی توحید سچی. کہا موسیٰ یاد کر وہ موقع. کون سا موقع اللہ؟ جب تو چھوٹا سا تھا. آئے کہتے یہ کون ہے؟ کہ جماندروں ولی، پیدا ہوندے ہی ولی. وہ سنا ہے نا، آپ نے سنا ہوگا، آپ تو راشدی بھائی کے شاگرد ہیں. وہ 11ویں والے پیر کو ان کی والدہ لے چلی تھے، تو ہمارے سید بیچارے جا کر استاد کے سامنے بٹھا دیا، جسے قاعدہ پڑھا دو، الف زبر آ، حمزہ زبر آ، با زبر با. استاد نے قاعدہ کہا پڑھو، اس نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن شروع ہو گیا. استاد چھوٹا سا بچہ ہے، 10 پارے سنا دیے، 10 پارے. کہا بیٹا یہ قرآن کیسے پڑھا، کیسے حفظ کیا؟ کہا جب ماں کے پیٹ میں تھا، ماں تہجد میں قرآن پڑھتی تھی، میں پیٹ میں حفظ کرتا تھا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ پیغمبر ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، اور رب کہتا ہے وہ وقت یاد کر، کون سا احسان جب تو چھوٹا سا تھا، ہم نے تیری ماں کو کہا وحی کی، اوحینا، ایک صندوق بنا، اس کے بیچ میں بچے کو ڈال اور ساحل کے حوالے کر دے، دریا میں ڈال دے. ہائے ہائے ہائے، تم کہتے ہو پیدائشی ولی، لا حول ولا قوت، پیدائشی ولی. کہا ڈال دے، اور اس نے ڈال لیا تھا، اور کہا پھر میں کروں گا کیا؟ اے موسیٰ وہ وقت یاد کر. یا خودہ عدو لی و عدو اللہ، فرعون تمہاری امت اور نسل کے ٹکڑے کر رہا ہے، بیٹوں کو قتل کر رہا ہے، بیٹیوں کو چھوڑ رہا ہے. میں رب وہ نہیں، میں رب وہ ہوں کہ موسیٰ تجھے فرعون کے گھر کے اندر پال کر دکھاؤں گا. شہزادی نے پکڑ لیا، ملکہ کے حوالے ہوا. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. ہم نے محبت ڈال دی. کہنے لگی اس بچے کو قتل نہیں کیا جا سکتا. ہائے ہے کون؟ فرعون کا دشمن. پال کون رہا ہے؟ اللہ. کس کے گھر میں پلوا رہا ہے؟ دشمن کے گھر میں. اب بھی خبر نہ ہوئی رب کون ہے. ہم کیا باہر نہیں جانا، باہر مشرک مار دیں گے، ڈر کے بیٹھ گئے. اور کمال تو اس مالک کا ہے نا. فرعون جس نے لاشوں کے انبار لگا دیے، ہلکارے اس کے دوڑتے پھرتے تھے، کہاں بچہ پیدا ہوا قتل کر دو. اے موسیٰ وہ وقت یاد کر. اور پھر تو کہتا ہے ولی پالن آ رہا، اولاد دے دیتے. عالم الغیب ہے، یہیں سے بات چلی تھی. اور سنو یاد کر، اب بچہ تو ڈال دیا، ماں تھی نا آخر. آئے ماں کی ممتا تڑپ اٹھی، پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا. ہم نے کہا تم کہتے ہو اس کو تو پہلے سے ہی خبر تھی، ابھی آسمان زمین کچھ بھی نہیں تھا، اور پیغمبر کو پتا تھا کہ میں نبی ہوں. سبحان اللہ. کہا استمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ
فرجعناک الی امک کی تقر عینھا ولا تحزن. ہائے ہائے ہائے، قرآن پڑھا کر میں تجھے رب کا واسطہ دیتا ہوں، چھوڑ دے مولویوں کے قصے، اٹھا کر باہر پھینک دے ان کتابوں کو جو اخبار جہاں تو نے منتھلی لگا رکھے ہیں، جو تیری بچی اور گھر والوں کو تباہ کر رہے. اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ خود بھی پڑھ لیا کر، اولاد کو بھی سنا دیا کر، پھر لطیف نکتے بیان کیا کر. کیا بہن ساتھ ساتھ صندوق کے آخر بادشاہ کے محل میں آپ نے سنا ہوگا، اب ملکہ آؤ بھائی دودھ پلاؤ، قریب لگتے ہیں کسی کے منہ میں منہ نہیں ڈال، ہائے ہائے کسی کی چھاتی میں منہ نہیں آ رہا. نہ پیغمبر ہے، کیوں؟ رب نے بھیجا ہے. اے موسیٰ یاد کر، تیری ماں تڑپتی تھی اور تھوڑی دیر کے بعد تیری بہن نے کہا هل ادلکم علی من یکفل، کیا تمہیں خبر نہ دوں؟ ہائے ہائے ہائے، موسیٰ پہلی کہہ دیتے میں تو پہلے ہی جانتا تھا ایسا ہوگا، مجھے تو پہلی خبر تھی میری بہن ساتھ ساتھ چلے گی، یہ تم کہتے. ہائے شاہ صاحب، وہ میں گیا اکاڑے، مجھے یاد ہے اکاڑے گیا تو ایک ہمارے پیر تھے زمانہ جہالت کے، آیا کرتے تھے گھر میں. میں نے کہا فلاں وظیفہ، بڑی مشکل سے مانے، اچھا بتا دیتا ہوں. بتایا، ساتھ کہتے ہیں جہاں بھی کرو گے نا وظیفہ میرا ہاتھ تمہارے سر پر ہوگا. میں نے کہا جی آپ کا ہاتھ تو بیٹھک سے باہر نہیں جاتا، میں تو اسلام آباد میں کروں گا. کہنے لگا ہے نا بابی، اسی لیے تو میں وظیفہ بتاتا نہیں تھا. اور یہ پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ صاحب شریعت اور رب احسان یاد کرا رہا ہے. کیا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، ایک اور واقعہ یاد کر. کہا کیا؟ جب بہن ساتھ ساتھ چلتی تھی، جب کسی کا دودھ نہ پیا، ملکہ پریشان، کہا میں خبر دوں ایک عورت کا دودھ پی لے گا. کہا اچھا بلاؤ اس کو. بلایا. قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم نے تمہاری ماں کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی تھی. ہائے ہائے ہائے، اس رب کے بارے میں کہتا ہے، وہ سنتا نہیں، اسے خبر نہیں، اور ان کو خبر ہے. وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا. یاد رکھ تو نے مکہ مار کے ایک شخص کو بھی مار دیا تھا. ایسے قرآن پڑھا کر، اللہ کی قسم کھولا تمہارے سامنے ہے قرآن. اس طرح قرآن پڑھ کہ پیغمبر کو کہا جا رہا ہے تو نے مکہ مارا تھا، فرعونی کو مر گیا تھا، تجھے غم لگ گیا تھا، تو دوڑ پڑا تھا، شعیب کے پاس پہنچا تھا، مدین کے اندر گیا تھا، ہم نے تجھے پھر غم سے نجات دے دی تھی. اور نجات دینے والا کون ہے؟ تم کہتے ہو باپے نجات دیتے ہیں. نواز شریف صبح اٹھتا تھا، ہمارے اسلام آباد کا پرائم منسٹر، 12 دیگیں بری امام کے نام پر صبح صبح دے کر پھر اپنے ہاؤس میں جاتا تھا. جب پھنسا تو پھر وہابیوں کے ملک میں آیا تھا. ہائے ہائے ہائے، جب پھنسا پھر بری 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 ہی رہ گیا، پھر جان نکلتی تھی کوئی بچا لے. پھر رب نے اسے موقع دیا، آ تجھے اس شہر میں لے جاؤں جہاں سے افضل بیت اللہ سے کوئی مسجد نہیں، تجھے خادم حرمین شریفین کے پاس لے جاؤں، ان کے عقیدے سے بہتر کوئی عقیدہ نہیں ہے. اور جب پلیت یہاں سے واپس گیا، سیدھا علی حجویری کی قبر پر، جناب پہلے تجھے سلام. ہائے بچایا کس نے؟ پہنچا کہاں پر تھا. یہی تو ہم قرآن سناتے ہیں. ہائے ہائے، فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ یا موسیٰ. اے موسیٰ وہ حالات بھی یاد کر لے، بڑا لمبا واقعہ ہے، ٹائم ہو چکا ہے. وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، بڑی پیاری آیت کریم ہے. وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تجھے اپنے لیے چن لیا، پسند کر لیا ہے. اللہ ان کو بھی چن لے، اپنے دین اور توحید کی خاطر ان کو بھی چن لے. وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اللہ ہمیں بھی چن لے. اللہ جن کو چن لیا ہے ان کو استقامت عطا فرما دے. اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنی فی ذکری. اب ساری باتیں یاد کرا کر پھر کیا کہا؟ جیسے آپ دیکھیں، آپ کسی گھر میں جائیں، کہیں جناب آپ کا کیونکہ یہ سعودیہ ہے،
یہاں کے حساب سے مثال دیتا ہوں. مدیر صاحب کے پاس جائیں, جناب آپ کا دیا ہی کھاتے ہیں, آپ نے پہلے بڑی مہربانی کی, میرا اقامہ بنوا دیا تھا, مہینہ بھی بڑا کمزور سا ہے, تھوڑی سی سفارش کر, آپ ہی کی نظر کرم ہے, بچوں کا ویزا دے دے. اگر وہ دے دے, جناب ساری عمر آپ کا خادم رہوں گا. ایسے کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں ہر آدمی. ایسے کوئی نہیں کہتا. ہاں جی, کون 10 روپے دو اللہ کے نام؟ کوئی نہیں کہتا, کوئی نہیں کہتا. پہلے اس کا احسان یاد کراتے ہیں. آپ نے پچھلی عید میں میرے کپڑے بنا دیے تھے, اب بقرعید آ رہی ہے, ایک بکرا لے دیں بچوں کے لیے, دعائیں دیں گے آپ کو. وہ کہتے چلو 2 لے دیتے ہیں, ایسی ایک کی کیا بات ہے. اے سنو, ہائے ہائے ہائے, اب ساری نعمتیں پیغمبر کو یاد کرا کے پھر کیا کہا, دائی بن اذهب انت واخوک بآیاتی, چل فرعون کے پاس, چل دعوت کا کام کر, اسے اسلام سمجھا. اور ایک بات یاد رکھنا, ولا تنی فی ذکری, مجھے نہ بھولنا, میں نے تجھے نبی بنایا, مجھے نہ بھولنا. ہمیں تو وہ یاد ہی نہیں. ابا جی ختم دیتے رہے, دادا دیتا رہا, پردادا دیتا, اب ہم چھوڑ دیں, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا شاہ صاحب, باقی سب کچھ ہو سکتا ہے. اب یہ گئے, اذهبا الى فرعون انه طغى, چلو دونوں اس کے پاس. وہ بڑا باغی ہے, بڑا خبیث ہے, بڑا پلیت ہے, رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی, کہا لیکن بات نرم انداز میں کرنا. کہنا او کافر, ہم نہیں کہتے کافر, کافر شیعہ کافر, جو سننے والوں کا دفعہ کرو, یہاں کیا بیٹھیں گے. وہ ہم ایک دفعہ گئے, حق نواز جھنگوی کی تقریر غالباً تھی, یا دوسرا کوئی تھا, بڑا تھا لیڈر باولپور میں یونیورسٹی. شام کو ہم نے کہا چلو بھائی ان کو بھی سن کر آتے. طالب علم تھے, حدیث بھی پڑھتے تھے, ادھر دنیا بھی پڑھتے تھے. وہاں گئے, وہ تھوڑی دیر مجلس گرم ہوئی, کافر کافر شیعہ کافر. اچھا بھائی, جو نہ ماننے وہ بھی کافر. ہم پھر بھی چپ رہے. چلو بھائی ٹھیک ہے, ہم تو مانتے ہیں ابھی ان کا عقیدہ گندا ہے, شرک میں بھرے ہوئے. اب اس نے جو نعرہ لگایا نا, وہ بڑا پریشان کن تھا اس آیت کے خلاف. کہتا ہے جو نہ بولے وہ بھی کافر. میں نے ساتھ والوں کو, بول مر کافر ہوتے, بول جلدی بول ورنہ کافر ہوتے. فقولا لہ قولا لینا, پیار سے بات کرنا. کیا کہ دیکھ رب العالمین تو وہ ہے, رب کی صفات بیان کرنا. دائی کی یہ بھی صفات ہونی چاہیے, ہتھوڑے شاہ نہیں ہونے چاہیے, دلائل کی دنیا میں دعوت دینی چاہیے. زبان نرم, جیسے ہم اپنی اولاد کے بارے میں کہتے ہیں, سونے کا نوالا کھلاؤ, شیر کی آنکھ سے دیکھو, کھلاؤ ان کو سونے کا نوالا, لیکن نگاہ بچوں ادھر ادھر نہ ہونے پائے, شیر کی نگاہ رکھ. کہا شاید یتذکر, شاید تمہاری نرم گفتگو سے وہ مسلمان ہو جائے, او یخشا, وہ ڈر جائے. یہی تو میں تمہیں کہتا ہوں, ایک ایک بندہ وعدہ کرو میرے ساتھ, ہاتھ اٹھاؤ, ایک ایک بندہ وعدہ کرے, ہاتھ اٹھاؤ. نہیں پکڑتا آپ کے ہاتھ بھائی, چندے نہیں مانگتا, یہ ہماری عادت ہی نہیں, زیدیوں کی نہیں ہے. کیا ہر آدمی اگلے پروگرام میں ایک ایک ساتھی اور لے کر آئے گا. یہی تو قرآن کا پیغام ہے. ڈرنے والی کون سی بات تھی؟ شاید پتہ نہیں ریال مانگ لیں گے. نہیں, ایسی کوئی بیماری نہیں. قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى, کہا یا اللہ بڑا خبیث ہے, بڑا بھاری پیر ہے, بڑے اس کے مرید ہیں. یہ میری زبان میں ترجمہ. ایسا نہ ہو, ایسا نہ ہو افراد تفرید کا شکار کرتے ہیں, ایسا نہ ہو مریدوں کو پیچھے لگا کر طائف کا میدان محمد کی سنت پوری کر دے. ہائے ہائے, ایسا نہ ہو ہم پر چڑھ دوڑے. اب رب نے کیا کہا, اے موسیٰ ایسی کون سی بات ہے, تو تو کلیم اللہ ہے, تو تو بہت بڑا پیغمبر ہے, تو تو ایسے کرے گا تو یوں ہو جائے گا. جیسے وہ پیر صاحب کے پاس بیٹھنے سے ہی شفا مل جاتی ہے. دم درود تو بڑی ایڈوانس دنیا ہے نا, کمپیوٹر کا دور ہے. پہلے دعا, پہلے تعویذ ہوتے تھے ہاتھ سے. پھر میں نے ایک پیر دیکھا, اس نے مورے بنا رہی, ٹھکا ٹھک تعویذ کی گاڑی, تب لکھنے کی بھی ضرورت نہیں, زعفران لکھا ہوا ہے, ہاں جی چلو بھی تعویذ لے جاؤ, پھٹافٹ پھاڑی اور دو.
اب یہ تو بڑا مشکل کام ہو گیا. اب اس نے کہا نہ تعویذ نہ دم, آؤ جاؤ بس, آؤ گے تو بس بیڑا پار ہو جائے گا. اب رب نے پھر توحید سمجھائی, قال لا تخافا. ہائے 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 ہائے, جب یاد ہے آپ کو جب ڈنڈے پر اژدہا بن گیا تھا رب نے کیا کہا تھا؟ لا تخف. یہاں پھر آخر میں کیا کہا؟ لا تخافا, مت ڈرو. دونوں بھائیوں کو کہا مت ڈرو, مت ڈرو. کیوں؟ ہم کیا کہتے, پیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور بڑی سرکار کی بیعت کی کوئی پرواہ نہیں. نہیں, رب پیغمبر کو کہہ رہا ہے اننی معکما, میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. اے لوگوں, جس کے ساتھ رب ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت نیچا نہیں کر سکتی. اسمع و ارا, یہی ہم کہتے تھے نا, وہ جانتا نہیں, یہ موڑتے نہیں, وہ سنتا نہیں, یہ جانتے ہیں, یہی عالم الغیب. قرآن کیا کہتا ہے؟ میں تمہارے ساتھ بھی ہوں, اسمع و ارا, تم دونوں کی باتیں سنوں گا بھی صحیح اور دیکھوں گا بھی صحیح. یہ ہے رب کی توحید. ہاں جی, موضوع پورا ہو گیا, ورنہ تو میں لے چلوں گا, قرآن کھلا ہوا ہے. آپ کہہ رہے تھے نا آج شادہ پورا گھنٹہ ہو گیا. الحمدللہ. ہائے, یہ دونوں پھر گئے, جا کر اسے توحید کی دعوت دی, پیغام دیا. رب نے پھر موقع دیا, انشاءاللہ یہی توحید پھر بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.